پتلی قمیصیں کاٹ کے پھینک دیں گے. خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں خود ہی بری لگنے لگتی. انسان کا تو اپنا یہ حال ہے, اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی وہ چاہتا کیا ہے. ایک انسان آپ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مرتے ہیں پسند کی شادیوں پہ کہ کسی طرح ہو جائے, اور چند دن کے بعد جب ہو جاتی ہے تو اخباروں میں آپ پڑھیں سروے کہ عموماً ایسی شادیاں 90% ناکام ہوتی ہیں, بنتی ہی نہیں. عدالتوں میں آپ جا کے دیکھیں جھگڑے تو عموماً جو شوہر بیوی کے جھگڑے وہ ایسی شادیوں کے نتیجے میں ہیں. بھئی کیا ہوا, کل تک ایک شخص کے لیے آپ جان دے رہے تھے, آج اسی شخص کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو مار دینے کو یا اس کو مارنے پہ تیار ہو رہے ہیں. کیا ہے یہ انسان؟ خود انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے فائدے میں کیا چیز ہے اور نقصان میں کیا چیز ہے. تو جو مسائل روح سے تعلق رکھتے ہیں, انسان کے انر سیلف سے تعلق رکھتے ہیں, مادی چیزوں سے نہیں, روحانی چیزوں سے, اس کو خود انسان بھی بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ خاص ماحول اور خاص انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں انسان کو بہت اچھی لگنے لگتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کو بہت بری لگنے لگتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اصول اور قاعدے اور ضابطے مقرر کیے کہ جو انسان کے لیے خیر اور شر کا کام دے سکے, جس میں انسان خیر اور شر کو پہچان سکے. اور یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں لیا. انسان کو 2 طرح کے علم دیے گئے. پہلا علم مادی چیزوں کے بارے میں تھا, جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے تھے, اور اس بنا پر انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا. لیکن یہ علم انہیں شیطان کے پھندے سے نہ بچا سکا. اس مادی علم کے ہوتے ہوئے, مسجود ملائک ہوتے ہوئے, اعلی مقام عزت اور احترام کے ہوتے ہوئے کیا ہوا ان کے ساتھ کہ شیطان ان کو برگلا گیا اور جنت کا لباس اور آنر اور سب کچھ ان سے چھین گیا. تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہاں آ کر تمہیں مادی علم نہیں روحانی علم کی بھی ضرورت ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اب میری طرف سے اگر تمہیں کوئی ہدایت ملتی ہے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں. خوف اور غم کا تعلق انسان کی روح سے ہے. انسان کی روح کو ان چیزوں سے آزاد کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی رہنمائی چاہیے. اللہ کی رہنمائی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ٹیلی فون پہ کوئی رابطہ قائم کرے, کوئی ہاٹ لائن ہو اس کی, نہیں. اس کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے, کیونکہ ہر شخص اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس تعلیم کو براہ راست کسی فرشتے سے لے سکے. اس کے لیے بڑی قوت اور بڑا اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت عطا کر رکھی تھی. 40 سال تک انہیں تربیت دی گئی. کوئی اور شخص غار حرا نہیں جاتا تھا. انہوں نے ریاضتیں کی, انہوں نے مادی دنیا کی خواہشات اور لذتوں کو چھوڑ کر اس غار میں رہ کر اپنی روحانی قوت کو مضبوط کیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا. اور فرشتہ نظر آنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی وحی کے بعد کیا ہوا تھا. آپ کانپ رہے تھے اور آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کیا کہا, زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو. یہ اس انسان کا حال ہے کہ جو انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک ہے, مضبوط ترین روحانی قوت کا مالک ہے. وہ ایک فرشتے کو دیکھنا اور وحی کا لینا برداشت نہ کر سکا. یعنی اس میں اسے کتنی گھبراہٹ کا سامنا ہوا, اور پھر بالآخر آہستہ آہستہ وہ اس کے عادی ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پاس فرشتے نہیں بھیجے کہ ہر انسان کو براہ راست نالج دیا جائے. پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان کو براہ راست کتاب دے دی جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں ہی ہمارے لیے کتاب ساتھ رکھ دیتے, اور جو ہماری زبان آئندہ ہونی تھی وہ ہمارے ساتھ ہی جنم لے لیتی کتاب بھی. ایسا بھی نہیں کیا, کیونکہ استاد کے بغیر کتاب کافی نہیں ہوا کرتی. خالی کتاب انسان کی تعلیم کے لیے, انسان کی تربیت کے لیے, انسان کے اخلاق کے لیے کافی نہیں. یہی کتابیں اگر آپ گھر بیٹھ کے پڑھتے رہیں اور یہاں نہ آئیں تو آپ کے رویے اور ڈسپلن اور بیہیویئر اور آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت بڑا گیپ رہ جائے گا. تو یہ کس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ انسان کی تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے استاد ایک ناگزیر چیز ہے. استاد کے بغیر علم ادھورا ہے. انسان صرف کتاب سے نہیں سیکھتا,
ایک بڑا حصہ استاد سے سیکھتا ہے. انسان انسانوں کی تربیت کرتے ہیں جو ان سے پہلے تجربے اور مشاہدے اور علم اور قابلیت میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کتاب دی، اور اس کتاب سے جب ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا کیا دنیا میں، ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے اور اس زندگی کے بعد جو موت ہے یہ اس نے بنائی ہے. یہ کیوں بنائی؟ انسان دنیا میں کیوں آتا ہے، پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہاں چلا جاتا ہے، وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں قرآن پاک میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں آزما کر دیکھا جائے. کیا امتحان ہے انسان کا؟ میرا اور آپ کا امتحان کیا ہے؟ کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کس کا ہے. تو گویا ہم دنیا میں صرف سیر تفریح کے لیے نہیں بھیجے گئے، دنیا میں صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے کہ ہم میں اچھے کام کر کے کون آتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ رب زبردست بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. تو یہاں ہمارے اس آیت میں ایک طرف تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتا دیا گیا اور وہ ہے آزمائش، امتحان، اور دوسری طرف امتحان کی وجہ بتا دی گئی کہ کس چیز کا امتحان ہے، کہ اچھا کر کے کون آتا ہے، اچھے عمل کس کے ہوتے ہیں. اب ایک طرف ہمیں امتحان کے طریقہ کار کو دیکھنا ہے، اور آپ میں سے ہر شخص امتحان کو سمجھتا ہے کہ امتحان کیا ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی ایک امتحان دیتے ہیں، مثلاً آپ میں سے جو لوگ بی ایڈ کا امتحان دیں گے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک سلیبس مقرر ہوتا ہے جس کو آپ اس پورا سال میں پڑھیں گے. پھر اس میں کچھ پریکٹیکلز ہوں گے، کچھ چیزیں عملی طور پر آپ کو کرنی ہوں گی، آپ ان کو کریں گے. پھر ایک دن ایسا آئے گا، ایک کمرہ امتحان میں آپ بیٹھیں گے، اس میں ایک وقت مقرر ہوگا 3 گھنٹے، وہاں پر بیٹھ کر آپ لکھیں گے وہ سب کچھ جو آپ پڑھتے رہے. جو کچھ آپ اس میں لکھیں گے اس کے مطابق آپ کی ایویلویشن ہوگی کہ آپ نے کتنے سوالوں کے جواب دیے اور جو آپ سے پوچھا گیا اس کا جواب کیا دیا. پھر وہ آپ کے پرچے ممتحن کے پاس چلے جائیں گے، اس پر نمبر لگائے جائیں گے اور پھر سارا رزلٹ اکٹھا ہوگا، آپ کو پاس یا فیل ڈکلیئر کیا جائے گا. جو لوگ فیل ہو جائیں گے شاید ان کو چانس ملے کہ وہ دوبارہ پاس ہو سکیں، سپلیمنٹری میں بیٹھ سکیں، اپنی ڈویژن امپروو کر سکیں. اور بعض امتحانوں میں دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا لیکن اکثر میں یہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم بھی آخرت کا ایک امتحان دے رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں پریپریشن کے لیے ایک وقت دیا گیا ہے، اور وہ وقت کیا ہے، یہ دنیا. اور یہی دنیا ہمارے لیے کمرہ امتحان بھی بنا دی گئی. کتاب ہمیں دی گئی قرآن پاک کی شکل میں، استاد ہمیں دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور ہمیں کچھ عمل کرنے کو بھی بتایا گیا. ہمارا ایک پریکٹیکل بھی ہو رہا، یعنی ایک طرف تھیوری ہے اور دوسری طرف پریکٹیکل ہے کہ یہ پڑھو، اس نصاب کو پڑھو، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے، کچھ ماڈل تیار کرنے ہیں، وہ تیار کر کے دکھاؤ اپنی زندگی میں. ماں کی حیثیت میں تمہارا رول کیا ہے، استاد کی حیثیت میں کیا ہے، طالب علم کی حیثیت میں کیا ہے، اور اسی طرح انسان کی زندگی میں جو مختلف اس کے روپ ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، ان سب کے بارے میں ہم سے دیکھا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ سے پیپر واپس لے لیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ایک انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا بھی یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، اس کا نامہ اعمال اس سے بس لے لیا جاتا ہے. اب نہ وہ کوئی اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے. اور ہر روز صبح سے شام تک جو آپ پرچہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے اپنی ڈیوٹیاں بدلتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں آتا ہے
کہ انسان کے آگے پیچھے آنے والے فرشتے اس کے لیے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اور حدیث میں اس کی تفصیل یوں آتی ہے کہ سارے دن میں جو کچھ ہم کرتے ہیں فرشتے دائیں بائیں بیٹھ کر اچھے برے اعمال ہمارے لکھ کر روز کی رپورٹ شام کے وقت عصر کی نماز میں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں, اور عصر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں جو رات کی رپورٹ فجر کے وقت واپس لے جاتے ہیں. 2 شفٹ میں کام ہو رہا ہے اور ہمارا نامہ اعمال وہاں تیار ہو رہا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو ایک لفظ بھی مزید بولنے کی, توبہ کرنے کی کوئی مہلت نہیں دی جاتی. جیسے ایک ٹیچر آپ پہ کتنا ہی کائنڈ کیوں نہ ہو, آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اپنا ہی سبجیکٹ پڑھانے والا ٹیچر امتحان کے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے انویجیلیٹر کی حیثیت میں, اور وہ جو کلاس میں انتہائی محبت کرنے والا تھا آج وہ ایک لائن بھی نہیں لکھنے دے رہا کہ بس جی ٹائم ختم ہو گیا, ختم, اور ہم کو وہ دینا پڑتا ہے. بالکل جس دن ہماری زندگی کا آخری وقت آ گیا اور فرشتے نے آ کے ہمارا وقت ہم سے بند کر دیا تو ہم کوئی بھی عمل نہ کر سکیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے قیامت کے دن کیا ہوگا, دائیں اور بائیں کے قرآن پاک کی آخری صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ اعمال نامے تقسیم ہوں گے, کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے, کچھ کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے, اور جیسا کیا ہوگا ویسی ہی جزا پائیں گے. اور وہاں کوئی سپلیمنٹری ایگزام نہیں, کوئی رشوت نہیں چلتی, کوئی سفارش کام نہیں آتی. وہاں ٹوٹل میرٹ پر ہی دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے, کون کیا لے کر آیا ہے, اور کیا لے کر آیا ہے, ایکم احسن عملا, کون اچھے کام کر کے آیا ہے. اب اچھے کام کس کو کہتے ہیں؟ ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے طور پہ تو بہت اچھا کر رہا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی پینٹنگ کی مثال دی تھی کہ بدی سے بندی پینٹنگ بنانے والا بھی کہتا ہے میں نے تو بہت اچھی بنائی. اسی طرح ہر شخص اپنی زندگی میں بڑا مطمئن نظر آتا ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں. مثلاً آپ یہاں بیٹھتے ہوں گے, شاید آپ میں سے کچھ لوگ سوچتے ہو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, سچ بھی بولتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یہ کیا ہمیں ہر وقت نصیحت کرنے آ جاتی, کیا سکھائیں گی ہم کو, اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم کوئی ان کے خیال میں کوئی گناہگار لوگ ہیں, کوئی مجرم ہیں, کوئی چور ڈاکو ہیں کہ ہماری اصلاح کرنے آئی ہیں؟ نہیں. احسن, سپرلیٹو ڈگری, سب سے بہترین. اور جس طرح انسان کو دنیا میں اپنی کوئی بھی کارکردگی امپروو کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, ریفریشر کورسز آپ کرتے رہتے ہیں, اسی طرح روح کے لیے بھی ریفریشر کورسز کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جب ایک جگہ پہ رک جاتی ہے تو وہ خراب ہونے لگتی ہے. پانی بھی ایک جگہ ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے, گدلا ہو جاتا ہے نا. کوئی ایک کام آپ نے زندگی میں شروع کیا اور بس اسی پہ رہ گئے اور امپروومنٹ نہیں ہوئی تو وہ نقصان ہو جائے گا. ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہے, وہ مزید سے مزید سیکھتا چلا جائے, وہ اپنی امپروومنٹ کرتا چلا جائے. اب چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے دیکھا جائے گا قیامت کے دن ایکم احسن عملا, کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. اچھے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عمل کس کو کہتے ہیں. عمل 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے, انسان کی سوچ, انسان کا بول اور انسان کا عمل. اسلام میں اعمال کا دار و مدار سوچ پر ہے کہ آپ نے کس نیت سے کام کیا. ایک شخص بڑے سے بڑا صدقہ اور خیرات کرتا ہے مگر اس کی نیت اچھی نہیں تو اس کا کام کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کی نظر میں. بڑے سے بڑا شہید, عالم, قاری, سخی اللہ کے دربار میں اگر ان کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو ان کے اعمال کا کچھ بھی صلہ ان کو نہیں ملے گا. سورۃ الکہف میں آتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن ہی نہیں دیں گے. بڑے سے بڑی نیکی بے وزن ہو کر رہ جائے گی اگر نیت پیچھے اچھی نہ ہوئی. اگر مثلا میں یہاں آؤں اور میری نیت یہ ہو کہ جی بڑی میری شہرت ہو جائے کہ بڑی نیک باتیں بتاتی ہے تو یہ نیت اللہ کو پسند نہیں. میری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ زندگی کے چند سالوں میں آپ سے آگے ہوں یا تھوڑا سا ان کتابوں کے پڑھنے یا اس ایکسپیرینس میں شاید آپ سے آگے ہوں کہ جو ابھی آپ اپنے عمر یا ماحول کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچے. تو ہر بڑی جنریشن کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے آنے والی جنریشن کو اپنے تجربات اور ان چیزوں میں جسے اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہو چکا ہے کسی بھی راستے میں کسی بھی فیلڈ میں اس سے دوسرے کو اپنے تجربات کی روشنی میں مستفید کرے.
تاکہ ہم سب مل کر وہ چیزیں سوچ سکیں جو عموماً ہمارے معاشرے میں سوچی نہیں جاتی. لہذا سب سے پہلے کسی بھی کام کے کرنے میں نیت اچھی ہونی چاہیے. دوسرا ہمارا عمل جو ہے اعمال نامہ وہ ہماری گفتگو کا تیار ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہماری عام روزمرہ زندگی میں ہمارے الفاظ تولے نہیں جا سکتے، جو ہم بولتے ہیں وہ تول نہیں سکتے. اللہ کے ہاں ایسے ترازو ہیں کہ جو انسان کی آواز کا بھی وزن تیار کر رہے ہیں. قرآن پاک کی سورۃ قاف میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. اچھا لفظ بولے وہ بھی فوراً لکھ لیا جاتا ہے، برا بولے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ انسان اس دن کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے، ہر چیز لکھ لی. انسان حیران ہوگا یہ میں نے بولا تھا، یہ میں نے کہا تھا. کبھی آپ اپنی یہ آواز ریکارڈ کر کے دوبارہ سنیں تو آپ سن نہ سکیں. میں کبھی اپنی آواز دوبارہ نہیں سن سکتی، اتنی شرم آتی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ کتنا اوٹ پٹانگ جملہ بول دیا. تو قیامت کے دن انسان اپنے ایسے ہی اوٹ پٹانگ بولے ہوئے جملوں پر جو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اس پہ شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا. ہاں اگر نیت اچھی ہوئی اور زبان سے کوئی چیز بھول کے اور نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اس غلط بولے ہوئے جملے کو بھی غلطی میں نہیں لکھیں گے. لیکن اگر نیت خراب ہے تو بڑی خوبصورت باتیں بھی انسان کے خلاف حجت ہو جائیں گی. اور تیسری چیز انسان کا عمل. عمل پھر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذاتی عمل ہوتا ہے، ایک لوگوں سے معاملہ ہوتا ہے. ذاتی عمل آپ کا کیا ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں کتنے اچھے ہیں، کتنے امانت دار ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنی خوبیاں ہیں آپ میں، کسی کام کو کتنی ڈیڈیکیشن اور محنت کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں. اور معاملات کیا ہے کہ حقوق العباد آپ کس طرح کے ادا کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد. آپ ایک طالب علم ہے تو کیسے طالب علم ہے، استاد ہیں تو کیسے استاد ہیں، اپنے وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اس میں کتنے امانت دار ہیں، اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اسی سے ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ انسان کیا لے کر آیا. سورۃ العادیات میں آتا ہے نا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے بھید بھی سامنے نکال کے رکھ دیے جائیں گے، انسان کی گفتگویں بھی سامنے لے آئی جائیں گی. مووی کیمرہ ایک طرح سے چاروں طرف ہمارے لگا ہوا ہے اور ایک ایک ایکشن کی تصویر لی جا رہی ہے. ہم 7 پردوں میں ہوں، اندھیروں میں چھپے ہوئے ہوں، بالکل تنہا ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں، اللہ کے فرشتے ایک طرف سے نہیں ہر طرف سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے کیمرے فٹ کر کے کھڑے. ہمیں احساس نہیں ہوتا. قرآن ہمیں بتاتا ہے ایک ایک چیز گواہی دے گی. انسان کے ہاتھ بولیں گے، اس کی جلد بولے گی، زمین بولے گی، آس پاس کی ہر چیز گواہی دے گی کہ اس انسان نے کیا کام کیے، کس وقت کیسے کیا، اور اس کے مطابق جزا سزا کا فیصلہ ہوگا. ہم سب اس امتحان میں مبتلا ہیں. جو یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اور اس میں حساب کتاب ہے. لہذا ہمیں آج جو کچھ کرنا ہے احسن عمل کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ہم جہاں ہوں جو ذمہ داری ہم پہ سونپی جائے اسے پوری امانت کے ساتھ نبھانے والے ہوں، اس کام کو پوری لگن کے ساتھ کرنے والے ہوں. ہمارے یہی کام ہمارا نامہ اعمال ہے، صرف نماز روزے کا وزن نہیں. ہم اگر کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور استاد کی بات سننے کی بجائے آپس میں ہی کوئی گفتگو کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے یا خود پریزنٹ نہیں اور کسی اور سے پریزنٹ بلوا رہے ہیں، یہ ایک ایک ایکشن جو ہے ہمارا نوٹ ہو رہا ہے اور ایک ایک چیز کے اوپر نمبر لگ رہے ہیں، ایک ایک چیز کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے اور ہمیں اس سے گزرنا ہوگا، اسے فیس کرنا ہوگا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں ہمارے خالق کی نظر میں احسن ہیں اور کون سی نہیں ہیں. کیونکہ احسن کا معیار لوگ نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا میں تو آپ دیکھیں کسی نمائش میں، کسی ایگزیبیشن میں جب آپ اپنی کوئی چیز مقابلے پہ لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کمپٹیشن کے لیے کیا کیا ریکوائرڈ ہے.
وہاں کن کن چیزوں سے نمبر لگتے ہیں تو آپ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا چاہا ہے، وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ سنی سنائی باتوں سے نہیں. سنی سنائی باتیں تو شاید ان لوگوں کو فائدہ دیں جو بیچارے خود نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ جیسے باشعور اور احساس رکھنے والے لوگ، ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی ہمارے لیے؟ بہترین نمونہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. کیا ہوگا نتیجہ؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. لہذا ہمارے لیے آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جو نصاب، جو کورس، جو سلیبس مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے. کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص جو مسلمان ہے، سوچ سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور قرآن سے گزرے اور یہ دیکھیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکیں اللہ کی بات کی روشنی میں، کسی میری یا کسی اور انسان کی روشنی میں نہیں کہ کون ہمیں پسند کرتا ہے اور کون ناپسند کرتا ہے اور کیا اچھا اور کیا برا ہے. ہمارے خالق جس کے پاس ہمیں امتحان کے بعد جانا ہے، جو جزا اور سزا کا مالک ہے، اس کی نظر میں ہماری کیا ویلیو اور اسے کیا پسند اور کیا ناپسند ہے، تاکہ وہ چیزیں تیار کر کے ساتھ لے جا سکیں جو وہاں انسان کو کامیاب کر سکیں. لیکن ایک دفعہ گزرنے سے اگرچہ کچھ باتیں پھر بھول جاتی ہیں، اسی لیے قرآن کو ذکر کہا گیا کہ یاد دہانی، بار بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ دیکھو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب کرے اور ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.